अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले अब रोक दिए। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का इम्कान अब रोशन हो गया है। अल अरेबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि वो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की रोशनी में अमेरिका के साथ जनेवा, दोहा या फिर इस्लामाबाद में बैठने के लिए तैयार है। अब इन मुज़ाकरात में जो पहली तरजीह है वो अबनाए हुर्मुज़, इसके बाद मुंजमद असासों की बहाली और आखिर में जोहरी प्रोग्राम की बात होगी। लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में किसी भी नए रास्ते के क़याम को मुस्तरद करता है। इसी दौरान फिर ये खबर भी आई कि अबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकरा गया है। ये वो टैंकर था नाज़रीन जो ईरान के बताए हुए रूट से हटकर सफ़र कर रहा था। एक तरफ कशीदगी कम हुई है लेकिन दूसरी तरफ कशीदगी बढ़ने लगी है। हूसियों और सऊदी इत्तेहाद के एक दूसरे पर हमले इस वक्त जारी हैं। यूक्रेन ने भी मुबैना तौर पर रूस से ईरान हथियार ले जाने वाले जहाज़ों पर हमला किया है, जिस पर ईरान ने जवाब देने का इशारा किया है। क्या इस जंग में रशिया भी शामिल हो सकता है? ईरान के अंदर भी इख्तिलाफात की खबरें हैं। स्पीकर बाकर कालीबाफ के बाद अब ईरानी सदर के पैगाम को भी सरकारी मीडिया ने एडिट करके शाये किया है, जिस पर वहाँ एक नई बहस छिड़ गई है। इन तमाम इशूज़ को आज मौजूए बहस बनाएंगे, जिस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपके वक्त की शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा माहिर हैं आलमी उमूर की। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार। वक़ार साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, ईरान ने अमरीका के जो इत्तेहादियों के ऊपर अटैक्स करा था या अमरीका की तरफ से ईरान पर जो अटैक्स किए जा रहे थे उसमें तातुल सा आ गया है, एक मैसेज भी ईरान की तरफ से आया है। तो क्या सर ये मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हुए हैं या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ वक्ती तातुल है? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो पहले भी बात हुई थी, जो ट्रायंगल है लड़ाई की, वो बड़ी अनस्टेबल। इसके तीनों कॉर्नर जो है, एक तरफ ट्रंप साहब है, नेतन्याहू है और एक तरफ IRGC है। एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट के कुछ डिफरेंसेस हैं, दे कॉल द शॉट्स। तो फिर नीचे आ जाते हैं GCC के ममालिक है, जॉर्डन है, हिजबुल्लाह है लेबनान में, और तो ये पूरा आपका रीजनल स्ट्रक्चर लड़ाई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है। तो इसको मैनेज करना वैसे ही आप कह लें कि बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने जब हाथ डाला इसमें, तो आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रायंगल है, एक तो इसके कॉर्नर स्टेबल है और दूसरा नीचे जो इसके एंटिटीज काम कर वहां से भी ट्रिगर हो सकती है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा एक आई थिंक जब इस्लामाबाद आप कह लें डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड गए तो एक उम्मीद थी और सर्टेनिटी नजर आई कि यू कुड प्रेडिक्ट कि जी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर आपने देखा IRGC ने शिप्स पे अटैक किए, 3 जो थे, सऊदी, कतरी और सिंगापुर का शायद, और फिर एक ट्रिगर होगी लड़ाई जो है। और उसके बाद नाउ आई वुड से कि नाउ वी आर इन एन अनसर्टेन फेज है। इसमें दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। थिंग्स कैन कूल डाउन बिकॉज इन्होंने जोर आजमाई करके देख लिया है। आई थिंक ईरान का काफी सारा नुकसान भी हुआ है। दूसरा जो आई थिंक पीक थी ईरान की परसेप्शन की, पॉजिटिव परसेप्शन, दैट वाज सैयद अली खamenei शहीद का जो आखिरी रसूमात थी, दैट वाज अ पीक। और उसके बाद आई डोंट नो IRGC ने ट्रिगर है करने की वजह से काफी सारा आई थिंक लूज किया है जो पॉजिटिव परसेप्शन थी। और जिस तरह भी आप कह रही हैं कि यूक्रेन के शायद हमले हुए हैं, इनके शिप पे कैस्पियन सी में आ रहे थे। फिर हुतीज ने एक नया फ्रंट खोला है जिसको फिर डेफिनेटली ईरान की बैकिंग है। सो मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम कि ये बड़ा अच्छा मौका है। दे शुड गिव इट अ पॉज और पॉजिटिव आई थिंक पीस टॉक्स की तरफ जाएं, वरना बड़ी तबाही होगी रीजन में और सबसे ज्यादा नुकसान एग्जैक्टली। ये जो आपने हुसीज की बात की है सर, इसी हवाले से बात को मैं आयशा साहिबा की तरफ लेकर चलती हूँ। आयशा साहिबा, एग्जैक्टली एक तरफ हम ईरान अमेरिका वाला मामला तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और नया महाज गर्म हो रहा है, हुसी बागी और साथ साथ सऊदी अरब का मामला। फिर वहां पर पहले हुसियों की तरफ से अटैक किए जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी सऊदी जो ऑयल फैसिलिटीज है उनको भी निशाना बनाया जाता है। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुफ्तगू होती है सारे मामले पर, रेड सी को लेकर डिस्कशन होती है, गल्फ सी को लेकर डिस्कशन होती है। अब सिलसिला ये बन रहा है कि ईरान की, जिस तरह से सर बात कर रहे थे कि बैकिंग है, लेकिन ईरान ने सारे मामले को कह दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये इनका आपसी मसला है। तो कैसे देख रही हैं आप इस सिचुएशन को होते हुए?
बहुत शुक्रिया। बेसिकली अब जो डिवीज़न और फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है वो ना सिर्फ विद इन ईरान बल्कि ईरान के अपने जो उसके हामी हैं या उसके जो जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके साथ भी हमें फ्रैक्शन देखने को मिल रही है। और ये जो हम रेड सी की बात करते हैं तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बाब अल मंदब, जहाँ से ऑलमोस्ट कोई 10 मिलियन बैरल पर डे की डाइवर्जन हो रही है ऑयल की वहाँ से, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी। और वहाँ पर क्योंकि हौतीज़ जो है उनके पास लो कॉस्ट की हाई प्रिसीजन जो ड्रोन कैपेबिलिटी है वो मौजूद है, तो वो टैकल करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमें साथ ये भी अंडरस्टैंड करना है कि सऊदीया की जो पाकिस्तान के साथ एक वो जो डील साइन हुई है दैट इज़ मिलिट्री कॉपरेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ वो बल्कि पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इन द होल वेस्ट एशिया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस सिनेरियो में, जो कुवैत के साथ जो आज डेवलपमेंट हुई है वो भी। और उसकी वजह से भी शायद ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो प्रॉक्सीज है उनसे पीछे हटा, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने नेबरहुड में आयशा साहब, मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार हुई हूं मैं। आप क्या कह रही हैं, क्या यह जो ईरान की बैकिंग हुआ करती थी हुसियों को, वो कंट्रोल इस वक्त ईरान ने छोड़ दिया है, ईरान से खो गया है, या फिर आप ये कह रही हैं कि इस वक्त हुसियों ने इनकार कर दिया ईरान की बात मानने से? वेल देखिए, फ्रैक्शन तो प्रोड्यूस हो रही है बोथ साइड से। देखिए ईरान भी रिलेक्टेंट कहीं ना कहीं तो होगा, और दूसरी बात है कि हौसीज भी जहाँ कहाँ तक साथ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपको याद हो तो जब स्टार्ट में जब ये ईरान की वॉर स्टार्ट हुई थी तो उसके वक्त अमेरिका ने कांटेक्ट किया था ईरान में मौजूद कुर्द के साथ जो उनके माइनॉरिटीज हैं, और उस वक्त उन्होंने भी इनकार किया था कि हम किसी किस्म से इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। और ऑब्वियसली हौसीज जो है वो आखिर कब तक साथ देंगे, तो वहाँ से भी इस तरह से आ सकती है कि इंटरेस्ट ना शो करना, और ऑब्वियसली एक सेटबैक भी फेस कर रहे हैं। फिर देन एक जो मिलिट्री डील अगेन जो मैं बात करी जो पाकिस्तान के साथ साइन हो चुकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करते हैं। फिर देन कुवैत का इंटरेस्ट शो करना, फिर रीजन के अंदर बाकी जितने भी स्पेशली जो वेस्ट एशिया है उसके अंदर जो इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ डेवलप होना, ये जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, ये इस पे भी ईरान को आई थिंक उसको थोड़ा सा वो है कि वो अपने उसमें वापस आ रहा है कि नहीं, मुझे अब एस्केलेशन मजीद नहीं चाहिए इस रीजन के अंदर। और अगेन मैं इस बात से भी एग्री करूंगी कि ईरान का जो पॉजिटिव पॉस्चर बना हुआ था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने लूज किया अपनी इंटरनल इंस्टीट्यूशनल फ्रैक्शन की वजह से। एग्जैक्टली, जो 6-7 जुलाई वाले जो अटैक्स किए गए ईरान की तरफ से, उसके बाद फिर सिचुएशन डिफरेंट हुई है ईरान के हवाले से। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। वकार साहब, मुझे ये फरमाइए सर, आपने खुद यूक्रेन का भी तस्करा भी छेड़ा, तो यूक्रेन ने कैस्पियन सी में एक जहाज को निशाना बनाया, और यूक्रेन का मौकफ ये है कि ये रूस से हथियार लेकर जा रहा था ईरान, जबकि ईरान का कहना यह है कि क्योंकि वो कमर्शियल जहाज था उसके ऊपर अटैक किया गया है तो हम अपना हक महफूज रखते हैं जवाब देने का। तो अब आपको क्या यहां पर भी फिर टेंशन नजर आ रही है, यहां पर भी मामला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है? आई थिंक ये मैसेजिंग हुई है, जो हिस्ट्री है रशिया यूक्रेन वॉर की, उसमें आई थिंक ईरान ने बड़ा खुल के रशिया को सपोर्ट किया था। सुना है थाउजेंड्स ऑफ शाहिद ड्रोन जब जरूरत थी गए थे वहां पे, और एट टाइम्स एडवाइजर भी आते जाते रहते हैं। फिर जो वागनर ग्रुप है, इट हैड बीन कमिंग टू ईरान, और ये भी, और आप कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग है मिलिट्री की। अभी जो जो आई थिंक ये अटैक हुआ है कैस्पियन, ये एक मैसेज है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट इज नॉट फ्रॉम यूक्रेन। साफ है यूक्रेन के पीछे फिर पूरी नेटो है और CIA है कि नाउ योर शिपिंग विल बी अनसेफ अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इनका काफी सारा ट्रेड राइट लेफ्ट से आता भी है, जिसमें कैस्पियन हो सकता है, ब्लैक सी है, कि आपको कहीं भी हिट, तो एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट की गई है कि बेसिकली सप्रेशन टैक्टिक्स। और दूसरा, यूक्रेन ने भी अपना स्कोर सेटल किया है। ये जरूर है कि जो रशिया है दे मस्ट बी वरीड, बिकॉज रशिया का जो काफी सारा ट्रेड है कैस्पियन के थ्रू होता है, एक बड़ा सेफ पैसेज समझा जाता है, बिकॉज इसमें ज्यादा हॉस्टिलिटी नहीं है। मतलब अज़रबैजान है या तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है, और फिर रशिया, और नीचे ईरान है। तो इस लिहाज से इस सेफ पैसेज को हिट करने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा। सो इट मींस कि आपका नॉर्थ जो फ्लैंक है उसको भी एंगेज किया जा रहा है। तो ये इस सब मैसेज। दूसरा, आई थिंक आई टेक इट टू जो रेड सी वाला, ये बड़ा क्रिटिकल हो गया, बिकॉज अभी आपने देखा कि पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग ऑलमोस्ट पिवट ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये कुवैत वाला आगे चलता है, काफी सारी शिकें सामने नहीं आए, बट मोस्ट लाइकली आहिस्ता आहिस्ता दिस विल बिकम एन एग्रीमेंट, समथिंग वेरी क्लोज टू व्हाट सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिड। फिर स्टेप की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, ये एक नया फ्रेमवर्क बनेगा रीजनल सिक्योरिटी का। तो ईरान को आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप इंटीग्रेट होके इसके अंदर शामिल हो जाए, बी नॉर्मलाइज्ड। और जो अंदर टसल है उसकी भी एक रीजन है कि IRGC कैन सी इट, अगर लड़ाई खत्म होती है और नॉर्मलाइज होता है, आना जाना शुरू हो जाए, ईरान बिकम्स पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, तो फिर वहां पे आई थिंक वो जिसको कहते हैं चौधराहट का इश्यू होगा, पावर जो है स्लिप कर जाएगी।
تو یہ بھی کچھ فیکٹر ہو سکتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ہوتیز کا تو آئی ایم ویری شیور کہ یہ ٹیسٹ اپروول سے ہوا ہے, بٹ دے آر نو انڈر پریشر, دے آر بینگ سینڈوچ فرام بیسیکلی PLC نیچے سے پریشر ڈال رہی ہے. ٹھیک, ایک اور بھی اس وقت معاملہ چل رہا ہے نا اب. بالکل ٹھیک عائشہ صاحبہ, ابھی سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ایک آئل ٹینکر ٹکرا گیا جو بارودی سرنگیں وہاں پر موجود, اس سے ایگزیکٹلی اپنی نوعیت کا ایک تو پہلا واقعہ ہے بھی, اور ایرانی میڈیا جو دعویٰ کر رہا ہے ان کا موقف بھی یہی ہے کہ جو ہمارا بتایا ہوا روٹ ہے اس سے ہٹ کر کیونکہ یہ جہاز سفر کر رہا تھا تو اس وجہ سے تو پھر ہونا ہی تھا یہ. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے, کیونکہ جو ابھی حالیہ موجودہ کشیدگی چل رہی ہے وہ بھی تو یہی ہے نا, کیونکہ ایران بار بار زور ہی اسی بات پر دے رہا تھا کہ جو ہمارے بتائے ہوئے روٹس ہیں اس پر سفر کیا جائے, ادروائز یا تو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے یا پھر وہ بارودی سرنگوں سے ٹکرایا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کو خود بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پر لگی ہوئی تھی. تو پھر اس کے لیے ان کو چاہیے نا, ان سے بار بار کہا بھی گیا جس طرح سے کرن کہ آپ ہمیں ایکسیس دیں تاکہ ہم اس کو وہاں سے ریموو کر سکیں, اس پیسج کو سیف بنایا جا سکے, وہ اس پہ بھی نہیں آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جس پہ ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کرتے کہ یہ جو منوپلی کریٹ کرنا ہے نا یہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر, ریممبر جو 45 ڈیز کی جو جنگ چلی ہے اس میں امریکہ کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. ہاں, لیکن وہ پھر اگین جب جنگ وہ MOU ہی جب انہوں نے اس کو نلیفائی کر دیا اور دوبارہ وہ اسٹیٹ آف وار میں آ گئی تو چیزیں مڈل میں رہ گئی نا, تو وہ چیزیں اس طرح سے کلین اپ ہوا ہی نہیں. تو اب اسی وجہ سے اگر یہ اس طرح سے ٹینکر جو ہیں اسے ٹکرا رہے ہیں اور اس طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے تو یہ بہت ایک سیریس کنسرن ہے ان اے وے کہ آپ پھر ایک جو نارمل سویلین جس کو ہم پیسج کہتے ہیں آپ اس کو بھی ایک پیسفل راستہ نہیں پرووائڈ کر سک رہے. اور اگین جو ایران کی اس ریجن میں مونوپلی ہے وہ بڑی ڈسٹربنس ہے اس انٹرنیشنل واٹر کے اندر, یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے پھر باقی اسٹیٹس کے لیے کہ اچھا انہیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس ویسٹ ایشیا میں جتنی بھی جو کنٹریز ہیں GCC ممبرس, وہ کوشش یہ کریں کہ کوئی آلٹرنیٹیو روٹ لے کر جا سکے افریقہ کے تھرو, جس کو میں آلموسٹ ڈیز بھی زیادہ بڑھتے ہیں اور پھر اس کی کاسٹ بھی زیادہ بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی کیا کیا جائے, اگر آپ نے سیف پیسج راستہ اختیار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد انرجی رینیویبل پہ جانے کی سب بات کرتے ہیں تو ایونچولی وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی اور راستہ لے کر آئے, کیونکہ اس میں کرن بات یہ کہ نیو نارمل بنا دیا ہے انہوں نے اس کو. جی ایگزیکٹلی, اب سارا معاملہ لے کر ہی اسٹریٹ آف ہارمز پر ہی آ گئے ہیں نا. وقار صاحب ایک اور ایشو بھی ہے, ایک طرف ہم امریکہ میں جب دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں قیادت میں ڈسٹینس بھی نظر آتا ہے اور ڈفرینس بھی نظر آتا ہے, دوسری طرف یہ ایران میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو کچھ عرصہ پہلے باقر کالیباف صاحب, ان کا انٹرویو باقاعدہ سرکاری ٹی وی کے اوپر نشر ہونے سے روک دیا گیا تھا. اب یہی سیم ایپیسوڈ ریپیٹ ہوئی ہے صدر کے ساتھ, ان کی تقریر کا اسپیسیفک حصہ اس کو ایڈٹ کر دیا گیا, کٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ آن ایئر کیا گیا, اور باقاعدہ حکومت نے اس بات پر احتجاج بھی کیا ہے. روئٹرز کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ صدر نے عوام سے خطاب میں کہا تھا, الجزیرہ کی طرف سے کہا گیا انفیکٹ کہ گزشتہ سال کی 12 روزہ جنگ میں شہید سپریم لیڈر نے مذاکرات کی منظوری دی لیکن عوام میں جا کر انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا. تو سر یہ وہ اسپیسیفک حصہ ہے جسے تقریر میں سے نکال دیا گیا. تو کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں, پروگریسو ہیں, ان کے درمیان جو چپقلش ہے وہ پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں, پہلے بھی ہمیشہ ہوتی رہی ہے, لیکن وہ اس طرح سے منظر عام پر نہیں آتی تھی, لیکن اب بڑا کھل کر آ رہی ہے منظر عام پر. جب تک توریق خامنہئی صاحب سے تو کافی کنٹرول تھا. ابھی جو IRGC کا میرا ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ جو آپ کی اسیسینیشنز ہوئی ہیں اسرائیل نے کی, دیکھیں اسماعیل ہنیہ سے آپ اس سے پیچھے نیوکلیئر سائنٹسٹ, IRGC لکس آفٹر دی انٹائر سیکورٹی, انٹیلیجنس بھی ان کے پاس ہے, سب سے بیسٹ ملٹری ہارڈ ویئر. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے رینکس میں بھی دیر از اے پرابلم. اب یہ نہیں ہو سکتا, میں تو کہتا ہوں ایٹ ٹائم ان کے کچھ ٹریگرز پہ تو شاید موساد کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو سین ہے جو اسیسینیشن ہوئی ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ دے آر پینیٹریٹڈ. دوسرا ہے جو ایشو ہے پولیٹیکل اور لیٹس سے ملٹری میں ڈیوائڈ. ابھی آرمی, ایئر فورس, نیوی ان کی علیحدہ ہے, تو IRGC بیسیکلی اور کافی تعداد ہے, پھر بسیج کو ملائیں تو یہ 60-70 لاکھ بندہ بنتا ہے. دیٹس ہاؤ دے کنٹرول. کہ ان کو ابھی آئی تھنک دے مسٹ ریئلائز کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ بات چیت کرتی ہے ایز اے اسٹیٹ, چاہے پزشکیان صاحب ہیں, چاہے کالیبوف صاحب ہیں, وزیر خارجہ ہے, اور سنیں وہاں پہ آئی تھنک ان کے انڈے شنڈے بھی مارے گئے تھے. دس از ویری ویری انفارچونیٹ کہ آپ اتنا سبڈیو کر دیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ پھر کون بلیو کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاسٹ اسٹرکچر ہے اس کے اندر کافی سارے گیپس ہیں, اس کے اندر گھس بیٹھی ہیں, آئی وڈ سے دے ہیو ٹو لک انٹو اٹ. کافی صفائی کی گئی اینڈ دیٹس ویئر آئی تھنک ڈینجر ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹ اس کو خراب کرتے ہیں. اور یہ ریزن وہی ہے کہ ایٹ ٹائم دے لک ایٹ کہ دیئر پاور ول ریڈیوس, ناٹ ریئلائزنگ کہ ایران کا کتنا نقصان. اور ابھی اگر آپ بیلٹ دیکھیں 150 کلومیٹر کی فرنٹ لائن صوبے جو ہیں گلف پہ سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بریجز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, اور ایران میرے خیال متحمل نہیں ہو سکتا. 9 کروڑ کی آبادی ہے, پیپل ہیو ٹو موو اہیڈ, یوتھ ہے انہوں نے, اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ہر کوئی آئی تھنک ناؤ از فیڈ اپ آف دس وار. اور شاید IRGC کو یہی ہے کہ ان کا پھر پاور جو ہے وہ چیک ہو جائے گا یا چیلنج ہو جائے گا,
اور سول لیڈرشپ غالب آ جائے گی. تو یہ میرے خیال میں جی they have to sort out the differences. جی بالکل ٹھیک. عائشہ صاحبہ آپ بھی اس کا جواب دیجیے پلیز کہ کس طرح سے آپ الجزیرہ کی سٹوری کو دیکھ رہی ہیں, اور اس میں انٹرسٹنگ فیکٹر یہ کہ سرکاری میڈیا سرکار کے حوالے سے یعنی حکومت کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو دورہ موقف ہے اس کو کٹ کرنا, اس کو ایڈٹ کرنا, یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے تاکہ عوام میں اس طرح کی چیز نہ جائے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ اصل میں جو IRIP جو ایرانین میڈیا ہے نا, یہ سارا کنٹرول کرتے ہیں IRGC یہ ہارڈ لائنرز, اور وہی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا میسج کرے, کیونکہ میسج میں پہلے یہ بات وہ ایک میڈیا پر کہہ چکے ہیں انٹرنیشنلی کہ ہم کسی بھی قسم کی ڈائلاگ نہیں چاہتے تھے, نہ ہمارے شہید لیڈر چاہتے تھے. لیکن جب پریزیڈنٹ نے یہ بات کی تو آبویسلی وہ ڈیویلٹی آ جاتی تھی, تو اس کو وہ ختم کرنے کے لیے کہ لیکن وہ چیز اور بڑھ کے سامنے آ گئی, فریکشن اور نظر آنا شروع ہو گئی. لیکن اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو پارلیمنٹیرینز ہے نا, یا جس کو آپ پروگریسو کہہ رہی تھی, وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں obviously اکنامک لاس ہے, اس کے بعد عوام ہے جس کو کامن ایوری ڈے لائف کی چیزیں میسر نہیں ہیں, آلریڈی سینکشن سے گزرے ہیں اتنے سالوں سے, تو وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں. لیکن اگر ہارڈ لائنر جو میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے, یا وہی میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ٹاکس پہ نہیں جانا, یہ بڑی ریجڈ ہے اور اسٹیٹ میڈیا وہ کنٹرول کرے, اور جس طرح سے وہ ایڈٹ کی جا رہی ہے اسپیچز, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کے پاس وہ نہیں ہے لیوریج, اتنی زیادہ نہیں ہے, اور وہ ان کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے. اور مجھے فیوچر میں بھی کبھی یہ نظر نہیں آتی ہے انٹل انلیس کہ کوئی بہت زیادہ انٹرنل جو ہے وہ کو سامنے ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں بھی پروٹیسٹ پبلک کتنا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا عائشہ صاحبہ, وقار صاحب, آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ. اب کیا مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں, اس پر ہم بات کر رہے تھے ایران اور امریکہ کے حوالے سے. اب ایک طرف ناظرین پاکستان میں بھی پولیٹیکلی جو سچویشن ہے, پاکستان تحریک انصاف, ان کے بارے میں پچھلے 2.5-3 سال سے تو یہ مسلسل بات ہوتی رہی کہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں بنا لیتے, جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں بنا لیتے. تو PTI یہ لائن لیتی رہی کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں. لیکن اب کچھ اس طرح کی اطلاعات, انفیکٹ شفیع جان صاحب پروگرام میں موجود تھے, وہ یہ کہہ کے گئے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ JUI کے ساتھ مل کر, JUIF کے ساتھ مل کر الائنس بنا لیا جائے. کتنی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں, کتنی میٹنگز ہو گئی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام فے کے انتہائی اہم رہنما ہیں, جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو کامران صاحب یہی بتا دیجئے کہ PTI تو یہ بات کر رہی ہے, کیا آپ لوگ بھی اس طرف سوچ رہے ہیں, اور جو 5 اگست کو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے, اس پر بھی آپ لوگ ہوں گے کیا ساتھ؟ ایسا ہے کہ ہم اپنی تحریک کے لیے اپنا جو ہے نا ہمارا شیڈول جو ہے وہ تو جاری ہو چکا ہے. میں نے دیکھا ہے آج شیڈول جو ہے شیئر کیا ہوا ہے, اس میں کوئٹہ بھی شامل ہے, پشاور بھی شامل ہے, ملتان اور ایک جگہ کا اور 4 جو ہے نا وہ جلسے جو ہے وہ شیڈول ہوئے. مگر جو ہے نا یہ 5 اگست والا جو معاملہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ فری میچور ہے. وہ کہ میری بات ہوئی ہے 2-3 دفعہ اسد قیصر صاحب سے, کل بھی ہوئی ہے, کوئی تھی اس میں کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں. مگر میں اس وقت کوئٹہ میں بیٹھا ہوں, اور وہ خود اسد قیصر صاحب بھی جو ہے نا وہ ملک سے باہر ہیں. باقی اور جب تک جو ہے نا وہ کوئی بات ایسی طے نہ ہو جائے جس میں آگے چلنے کا کوئی پلان جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے, اس وقت تک بات نہیں ہو سکے گی. آگے نہیں چل پائیں گے, تو کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, وہ آگے چلیں گے. مگر فی الوقت جو ہے وہ 5 اگست والا معاملہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے سر. ٹھیک, اور آپ یہ 5 اگست کے بعد کسی الائنس کی طرف کا اشارہ دے رہے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ الائنس بنا لیا جائے. پہلے کچھ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں. دیکھیے اس طرح سے مطلب سیاسی پارٹیاں جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ نہیں چل پڑتی. کچھ چیزیں طے کرنی پڑتی ہیں, اور طے کرنے کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے. اب وہ طے کرنے کے لیے کیا عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کسٹڈی میں, عمران خان صاحب سے طے نہیں ہو سکتی, تو عمران خان صاحب نے کس کو اختیار دیا ہے جس سے باتیں طے کی جائیں, وہ سارا کچھ دیکھ کے. اور ویسے تو ایک میٹنگ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی کافی بڑا پارلیمنٹ گروپ طے کیا چیزیں کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب پارٹیاں مل جل کے چلتی ہیں تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں نا جی. کیا پروگرام کیا ہے, کس چیز کے نکات پہ ہم اکٹھے ہیں, کن نکات پہ ہم اکٹھے نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے کرنی ہوتی ہیں. اور جب تک طے نہ ہو اس وقت تک پھر آگے بڑھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو باوجود ہمدردیوں کے ابھی تک جو ہے فی الوقت کوئی چیزیں, یعنی سر آپ لوگوں کے پاس ابھی ایک کلیئرنس نہیں ہے نا, آپ کی بات سے جو میں سمجھ سکی ہوں کہ پاور کس کے پاس ہے, بیسیکلی ڈیسائیڈ کون کر سکتا ہے, ڈیسیجن کون لے سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں.
مطلب ان کی طرف سے، ہماری طرف سے تو ڈیسیجن ہمارے یہاں اپنے ادارے لیتے ہیں، ہماری مجلس عاملہ ہے، ہماری شورا ہے، ہمارے وہ میں ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں میں ابھی یہ کنفیوژن ہے نا کہ پی ٹی آئی میں سے اگر آپ لوگ بات کرتے بھی ہیں ان کے ساتھ تو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کہ ہم نے آگے ان نکات پہ بڑھنا ہے، ان پہ نہیں بڑھنا. اور ہم جو بھی ڈیسیجن چاہتے ہیں وہ ان رائٹنگ چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو، اور وہ ہم پبلک کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کن ٹرمز پہ جو ہے نا ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے اپنے ورکرز کو پتا ہو. اچھا ویسے سر انٹرسٹنگلی حکومتی جو اراکین ہیں یا حکومتی جو اتحادی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے والا یہ گھاٹے کا سودا کریں گے نہیں؟ وہ اب یہ اس بات پہ جو ہے نا ان کو یہ، چونکہ ہمارے درمیان، ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بٹرنس تو موجود تھی، اور ان کی ساری پریزمپشن جو ہے نا، ان کے سارے مفروضات جو ہے وہ اس بات پہ تھے کہ ہم ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، مگر وہ بٹرنس کافی جو ہے نا وہ درست ہوئی ہے، وہ کافی جو ہے نا ڈائلیوٹ ہو چکا ہے سارا معاملہ. تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کے خلاف آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر باقاعدہ کوئی تحریک چلا رہے ہوں، اگر یہ نکات اور یہ معاملات جو جن کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں ان کو ہو جاتے ہیں؟ سیاست میں کسی چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ جو پروگرام ہے وہ چارٹ کرنا پڑے گا، اور پروگرام جو ہے وہ کاغذ پہ ہوگا، اور پھر کاغذ پہ ہونے کے بعد جو ہے ہم اپنے ورکر سے جو ہے، اپنی جو ہمارے باڈیز ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے. جب تک وہ باڈی ہماری اعتماد نہ کرے گی، جب تک وہ آتھورائز نہیں کرے گی مولانا صاحب کو، اس وقت تک آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ہمارا سسٹم بڑا سخت ہے، اور سر جیسے ہی آپ لوگوں کے الائنس کی بات ہو رہی ہے جی ہاں کامران صاحب، جیسے ہی آپ کے الائنس کی بات ہو رہی ہے، کچھ اشارے آپ لوگ دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو بڑا کھل کے بات کریں گے، تو اس کے فوراً بعد ہی جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں ان کی طرف سے بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے مولانا صاحب کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، مولانا صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، تو کیا اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا؟ اور سنجیدگی سے نہ لینے کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، اس طرح سے ایکٹیو ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو اس لیے ان کو جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا. مولانا کا یہ اسٹیچر نہیں ہے کہ مولانا ان کو رسپونڈ کرے، اور یہی امین صاحب تھے، علی امین صاحب تھے، یہ مولانا کے گھر جانے کے لیے وہ دوسروں کے ذریعے جو ہے نا وہ میسیجز کروایا کرتے تھے. حامد رضا صاحب جو ہے نا میرے ساتھ 2 دفعہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے، میں اس وقت بھی کوئٹہ میں تھا، کہ جی وہ گھر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ پٹھان آدمی ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، وہ فوراً مان جائے گا، کیونکہ وہ گھر پہ آئے ہوئے بندے کو عام طور پہ ریفیوز نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. مگر اس وقت وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے شاید چکر میں تھا جو یہ میسیجز دے رہا تھا. بہرحال وقت بدل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جو مسلم لیگ کا وہ ایک اسپیشل دڑا ہے عین والا، وہ یہ اسی صف میں ہے، اور یہ تحریک انصاف کا وہ عین والا دڑا ہے. یعنی آپ دونوں کے درمیان اگر پیپلز پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو معاملات اگر جا رہے ہیں الائنس کی طرف، تو ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے تانے بانے کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئے تھے تو کس کی وجہ سے، یہ جیتے تھے تو کس کی وجہ سے جیتے تھے، یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں. یہ بھی اسی طرح سے، یہ الیکشن بھی جو ہے نا اسی طرح کے الیکشن تھے جس طرح کے الیکشن پنجاب میں ہے، جس طرح کے بلوچستان میں ہے، جس طرح کے سندھ میں ہے، اسی سے ملتے جلتے تھے. وہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ 3 صوبوں میں جو ہے نا وہ ایک آدمی کامیاب ہو جائے، یا ایک جو ادارہ ہے وہ کامیاب ہو جائے اور چوتھے صوبے میں جو ہے نا وہ کامیاب نہ ہو. وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس میں بہت کچھ ہے. صحیح. چلیں کامران صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں. آپ نے بات کی، ویسے کل آزاد کشمیر کے الیکشن کا پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن کا آغاز ہو رہا ہے. کل سے میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوگی. کل نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان کے درمیان ہونے جا رہا ہے کل تگڑا مقابلہ. مجموعی طور پر 296 امیدوار ہیں میدان میں. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں آزاد جموں کشمیر کے عوام بالخصوص نوجوانوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ انتخابات میں ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری، شعور اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، کیونکہ انتخابات صرف حکومتوں کی تبدیلی کا نام نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل، خطے کی ترقی
اور عوامی خوشحالی کے تعین کا ایک اہم ترین موقع ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کل مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا، اور اسی دوران پھر وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے بتایا ہے کہ کالعدم کمیٹی کا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ثابت ہو چکا ہے۔ اب اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ کل ہونے والے الیکشن کو متاثر کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی آزاد کشمیر میں بحران کے پرامن حل کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سینئر رہنما ہے استحکام پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ شعیب صاحب، آپ کے وقت کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، کل پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی کی جس طرح سے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جس طرح سے آپ لوگ کی مہم چل رہی ہے، اس کو میں فالو کر رہی ہوں، کیا امید کر رہے ہیں سر کل کے الیکشن سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ آپ نے اس وقت جو کشمیر کے حوالے سے جو سب سے اہم ایشوز ہے اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور کل جو الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم جو میرپور ڈویژن کی 13 سیٹیں ہیں، 13 کے 13 سیٹس کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم یہاں پر آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک سرپرائز دیں گے۔ لوگ جو کہ ہیں، جو دونوں جماعتیں ہیں جنہوں نے اقتدار کی سیاست کی یہاں پر، ان سے مایوس ہیں۔ میں اس وقت خود بھی میرپور کے اندر موجود ہوں، میں نے پوری کمپین کی ہے، گلی میں، محلوں میں، علاقوں کے اندر گیا ہوں، اور لوگوں کو یہاں پر ایک فلنگ دی بلینکس اور ایک جگہ خالی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو دعوے تھے وہ اس سے پہلے آج تک پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچے ہیں، جو کہ ہے، اور اب پھر آپ آگے انہی دعووں کی باتیں کی جا رہی ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے پوری امید ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ استحکام پاکستان پارٹی ایک مستحکم کشمیر کی جو کہ کل بنیاد رکھے گی۔ صحیح سر، کیونکہ یہ اب مرحلہ وار ہونے جا رہے ہیں الیکشنز، اور 2 مرحلوں میں ہونے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے اگر موقف کو میں دیکھتی ہوں تو وہ تو اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ جو مرکز میں اس وقت حکومت ہے یعنی PMLN ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ IPP کا بھی اسی طرح کا موقف ہے، یا آپ کمفرٹیبل ہیں یہ جو مرحلہ وار انتخابات ہو رہے ہیں اس سے؟ نہیں دیکھیں جی، جو میرا خیال ہے کہ جو مرحلہ وار انتخابات ہو رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں بلدیاتی الیکشنز بھی مرحلہ وار ہوتے رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو کہ مختلف محلوں کے اوپر کیا جاتا رہا ہے، اور جب جہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، میرپور ڈویژن کے اندر مجھے کوئی ایسی ایجیٹیشن، مجھے کوئی ایسی جو کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں نظر آئی ہے۔ تو جہاں پر نہیں نظر آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر ایک پرامن الیکشن کا انعقاد جو کہ ہے وہ گورنمنٹ کی اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی کامیابی ہے۔ اور جہاں تک کہا جائے کہ جی جو مسلم لیگ نون کی حکومت گورنمنٹ کے اندر ہے اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو کہ حکومتی جماعت کو ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالواسطہ یہ بلا واسطہ پیپلز پارٹی بھی تو اسی حکومت کا حصہ ہے نا، کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، جو 2 صوبوں کے اندر اپنی حکومتیں لے کے بیٹھے ہوں، جن کے گورنر ہو، تمام آئینی عہدے ہوں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ تو عوام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ حکومت کے اندر نہیں ہے۔ تو میرا جانتا خیال ہے کہ جو مرلہ وار الیکشن ہوں گے، اور کل پہلے ہی مرلے کے اندر پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ لوگوں نے آج علیم خان صاحب نے جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، انہوں نے ایک واضح پیغام دیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا، انہوں نے عوام کے شعور کو اور لوگوں کے شعور کو اجاگر کیا، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کشمیر کو ایک جنت نظیر کہا جاتا ہے، اور اگر یہاں پر اس جنت نظیر کو یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق ملے، یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں، کشمیر کے فیصلے کشمیر کے اندر ہوتے، تو شاید آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی بننے کی نوبت نہ آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کے اندر بیٹھ کے حل کریں گے۔ جو روڈ انفراسٹرکچر کی بات کی گئی ہے، جو ٹورزم کی بات کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں کوئی سالوں اور مہینوں کے اندر نہیں، انہیں دنوں کے اندر عملی جامہ پہناتے استحکام پاکستان پارٹی اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ ٹھیک، چلیے سر، بیسٹ وشز جو آپ لوگ مہم چلا رہے ہیں جس طرح سے، اور جس طرح سے الیکشنز کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو دعوے جو وعدے وہاں پر کیے جا رہے ہیں وہ پورے بھی ہوں۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین۔ AI اس کا فیوچر، اور فیوچر کے ساتھ ساتھ کیا کوئی ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। टर्मिनेटर, आई रोबोट, ट्रांसफॉर्मर्स, ये और इन जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुद का रोबोट्स पर बनाई गई फिल्में ये बड़ी देखी हैं हमने, जहाँ इंसानी हाथ से मसनूई जहानत से लैस प्रोग्रामिंग के साथ तख्लीक किया गया रोबोट या सिस्टम अचानक एक दिन खुद मुख्तार हो जाता है और फिर इंसानों का ही ये सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि फिल्मों की ये कहानी अब हकीकत का रूप धारती हुई दिखाई दे रही है। चंद दिन पहले ही मशहूर AI कंपनी हगिंग फेस, इन्होंने इंकशाफ किया है कि इसके सिस्टम पर एक ऐसा साइबर हमला हुआ है जिसे किसी इंसान ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि ये हमला मुकम्मल तौर पर आगाज से इख्तिताम तक ओपन AI के एक खुदकार मसनूई जहानत सिस्टम ने अंजाम दिया है। हमलावर AI ने कंपनी के प्लेटफॉर्म पर एक डाटा सेटअप लोड किया, जिसने सिक्योरिटी में मौजूद एक खामी का फ़ायदा उठाया और कंपनी के सर्वर्स पर अपना कोड चलाने में कामयाब हो गई। पहली मर्तबा एक AI कंपनी के दूसरी AI कंपनी को हैक करने के वाक़े ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है, परेशान कर दिया है। कई ममालिक की सिक्योरिटी, हाई टेक कंपनीज का डाटा, क्या ये सब कुछ रिस्क पर है? अब कई सवालात डेफिनेटली खड़े हो गए हैं। चंद दिन पहले टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने इंटरव्यू में पेशगोई की कि आने वाले 5 सालों में AI इंसानी जहानत को शिकस्त दे देगी और 10 सालों में AI रोबोट्स इंसानों के काबू में नहीं रहेंगे। नाज़रीन, एलन मस्क ने ये इम्कान भी जाहिर किया कि चीन मुस्तक़बिल में AI यानी मसनूई जहानत की दौड़ में दुनिया को लीड करेगा और इसकी बुनियादी वजह चीन की तवानाई की सलाहियत और बिजली की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा है। अमेरिका चाहे भी तो ज़्यादा वक्त चीन को रोक नहीं सकता। AI के हवाले से एक और जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि ख़तरनाक हथियारों का AI से मुंसलिक होना। दुनिया में कई ममालिक ने अपने दिफाई निज़ाम को AI से मुंसलिक करना शुरू कर दिया है, जिनमें अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, चीन है, इसराइल है। ये सर फहरिस्त ममालिक हैं। इन ममालिक के दिफाई सिस्टम्स में खुद का ड्रोन्स, खुद से ख़तरे का अंदाज़ा लगाकर हमले करने वाले मिसाइल शिकन दिफाई सिस्टम्स और दीगर AI डिफेंस हथियार भी शामिल हैं। जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि AI मुस्तक़बिल में खुद से फैसले करेगी तो फिर इन ख़तरनाक तरीन हथियारों को AI से मुंसलिक करके इंसान आसानी पैदा कर रहा है या फिर अपने इख्तिताम का सामान कर रहा है। क्या मुस्तक़बिल में ऐसी जंगें होंगी जो इंसानों के कंट्रोल से ही बाहर हों? 1 महीने पहले दुनिया के 5 तरक्की याफ्ता ममालिक अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इंटेलिजेंस इत्तेहाद 5 आइज़ ने एक गैर मामूली खबरदार करने वाला बयान जारी किया था, जिसमें एडवांस्ड AI मॉडल्स को हुकूमतों और अहम बुनियादी ढांचों के लिए शदीद ख़तरा करार देते हुए बताया था कि AI के ज़रिए साइबर हमलों का ख़तरा अब सालों नहीं बल्कि महीनों की दूरी पर है। ये AI मॉडल्स हुकूमतों और अहम बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों को इस हद तक ड्रामाई अंदाज में बढ़ा सकते हैं जो साइबर जारहियत की मौजूदा शक्ल को मुकम्मल तौर पर तब्दीली करके रख देगा। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन सभी जुबे को अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।